Islamic Library, enlightening about religion. حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، شیخ باوقار، مشرف خواتر و اسرار، حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ درجہ و مرتبہ کے اعتبار سے مشائخ کبار میں سے ہیں۔ عراق کے اکابرین میں سے آپ مقبول اہل خراسان تھے۔ پند و نصائح میں حسن کلام اور نکتہ رسی تھی، ہر علم و فن میں واز فرماتے اور درایت اور روایت اور احکام و معاملات کی گتھیاں سلجھاتے تھے۔ بعض صوفیاء نے تو تعریف میں حد سے تجاوز کیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، وہ ذات پاک ہے جس نے عارفوں کے دلوں کو ذکر کی جگہ اور زاہدوں کے دلوں کو توکل کی جگہ اور توکل کرنے والوں کے دلوں کو رضا کی جگہ اور درویشوں کے دلوں کو قناعت کی جگہ اور دنیا داروں کے دلوں کو حرص کی جگہ قرار دیا ہے۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب حس و اعضاء پیدا فرمائے تو اس میں اسی قسم کی طاقت و توانائی بخشی، مثلاً ہاتھوں کو پکڑنے کا آلہ اور پاؤں کو چلنے کی طاقت، آنکھوں کو بینائی کا ذریعہ، کانوں کو سننے کے لیے اور زبان کو بولنے کے واسطے پیدا فرمایا۔ ان کی تخلیق و ظہور میں کوئی زیادہ اختلاف نہ رکھا، لیکن جب دلوں کو پیدا فرمایا تو ہر دل کی مراد مختلف، ہر دل کا ارادہ مختلف اور ہر دل کی خواہش کو مختلف پیدا فرمایا۔ چنانچہ کسی دل کو معرفت کی جگہ، کسی دل کو گمراہی کا مقام، کسی دل کو قناعت کی جگہ اور کسی دل کو حرص اور لالچ کا مقام بنایا، اور اس نے دل سے بڑھ کر کوئی نرالی چیز پیدا نہیں کی۔ آپ کا ایک ارشاد ہے، لوگ دو قسم کے ہیں، یا وہ اپنے نفس کے عارف ہوں گے یا حق تعالی کے عارف۔ اگر وہ اپنے نفس کے عارف ہیں تو ان کا مشغلہ ریاضت و مجاہدہ ہے، اور اگر حق تعالی کے عارف ہیں تو ان کا مشغلہ خدمت اور عبادت اور طلب رضا ہے۔ لہذا جو عارف نفس ہوتے ہیں ان کی نظر عبادت اور ریاضت پر ہوتی ہے تاکہ درجہ و مقام حاصل کریں، اور جو عارف رب ہوتے ہیں ان کی نظر عبادت اور ریاضت کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ وہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خود سب کچھ ہو جائیں۔ یعنی ان دونوں مرتبوں میں بڑا بعد اور فاصلہ ہے۔ ایک بندہ مجاہدہ میں قائم ہے اور دوسرا مشاہدے میں، واللہ تعالی عالم۔ آپ کا ایک اور ارشاد ہے، لوگ دو قسم کے ہیں، ایک خدا کی طرف محتاج تو ان کا درجہ شریعت کی ظاہری زبان میں بہت بلند ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اپنی نیاز مندی کو دیکھتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ازل ہی میں ہر مخلوق کے لیے رزق، موت و حیات، سعادت اور شقاوت کو لکھ دیا ہے۔ وہ خدا سے اپنی نیاز مندی میں خالص غیروں سے بے پرواہ ہے۔ لہٰذا وہ پہلے شخص جو ذات حق کی طرف محتاج ہونے کی وجہ سے رویت تقدیر الہی سے محجوب ہے، اور وہ دوسرا شخص جو اپنی نیاز مندی کی رویت کو چھوڑے ہوئے ہے، وہ اپنی نیاز مندی کی رویت میں مکاشفہ اور استغنا میں ہے۔ گویا ایک نعمت کے ساتھ ہے اور دوسرا نعمت دینے والے کے ساتھ، لیکن وہ جو نعمت کے ساتھ نعمت کی رویت میں ہے اگرچہ وہ غنی ہے مگر وہ اصل فقیر ہے، اور جو منعم یعنی نعمت دینے والے کے ساتھ ہے اس کی رویت اور مشاہدے میں ہے اگرچہ وہ فقیر ہے مگر وہ دراصل غنی ہے۔ حضرت احمد بن عاصم انطاکی رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت کے اماموں میں سے ایک بزرگ، ممدوح اولیاء، قدوہ اہل صفا، حضرت ابو عبداللہ احمد بن عاصم انطاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ خاصان خدا اور سادات صوفیاء میں سے ہیں۔ علوم شریعت و طریقت اور ان کے فروع و اصول کے عالم تھے، طویل عمر پائی اور متقدمین مشائخ کی صحبت میں رہے، تبع تابعین کا زمانہ پایا، اور حضرت بشر حافی، حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہم زمانہ اور حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ آپ نے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کو بھی دیکھا اور ان کی صحبت میں رہے، اور ہر شیخ نے آپ کی تعریف و توصیف کی ہے۔ طریقت اور اس کے فنون میں آپ کا کلام عرفہ اور لطائف دل پسند ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے،
नाफे तरीन दरवेशी वो है जिसके जरिए तुम साहिब जमाल बनकर उससे राजी रहो। मतलब यह है कि आम लोगों के नजदीक तो जमाल यह है कि बंदा हर नाजो नेम का मालिक और मुख्तार है। दरवेशी में जमाल यह है कि असबाब की नफी और असबात और मुसब्बिब और उससे रग़बत कुछ ना हो और खुदा के अहकाम से राजी रहे। इसलिए कि दरवेशी सबब की अदम मौजूदगी का नाम है और तवंगरी सबब की मौजूदगी का नाम। दरवेश बगैर सबब के हक के साथ होता है और तवंगर सबब के साथ अपने लिए होता है। मालूम हुआ कि सबब महले हिजाब है और तर्के सबब महले कश्फ, और दोनों जहान में जमाल कश्फ व रिजा के अंदर है और सारे जहान की सख्ती हिजाब में। यह बयान तवंगरी पर दरवेशी की फजीलत में वाजे और जाहिर है। हजरत अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन खुबैक रहमतुल्लाह ताला अलैह आइम्मा-ए तरीकत में से एक बुजुर्ग सालिके तरीको वराओ तकवा, उम्मत में हजरत यहया अलैहिस्सलाम के जुहद के मुशाबे हजरत अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन खुबैक रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। तरीकत के हर हाल में जाहिद और ताबे रहे। अहादीस में आपकी रिवायात बड़ा बुलंद मर्तबा रखती हैं। आप फिका और सुलूक में इमाम सोरी रहमतुल्लाह अलैह के पाबंद हैं। उनके असहाब को देखने वाले और उनकी सोहबत में रहने वाले थे। आपका कलाम सुलूक और तरीकत में निहायत पुरमग़ज़ है। आपका इरशाद है, जो शख्स अपनी जिंदगी को सुकून कल्ब के साथ गुजारना चाहे उसके लिए जरूरी है कि दिल में लालच को जगह न दे, हत्ता कि वो लज्जत कामो दहन से भी बेनियाज रहे। इसलिए कि हरीस आदमी दुनिया की लालच में मुर्दा हाल हो जाता है। हिर्सो आरजू से दिल पर मोहर सी लग जाती है और इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं कि मोहर शुदा दिल मुर्दा होता है। सबसे उम्दा और बेहतर दिल वो है जो सिवाय गैरुल्लाह के सबके लिए मुर्दा और हक ताला के लिए जिंदा रहे, क्योंकि हक ताला ने दिल को इज्जत देने और जिल्लत देने वाला पैदा किया है और वो अपने जिक्र से दिल को इज्जत बख्शता और तमाए दुनिया से दिल को जलील करता है। आपका इरशाद है, अल्लाह ताला ने दिलों को जिक्र का मकाम बनाया है, फिर जब वो नफ्स की पैरवी करते हैं तो ख्वाहिशात की जगह बन जाती है। शहवतों से दिलों की पाकीज़गी या तो बेकरार करने वाले खौफ से होती है या बेआराम करने वाले शौक से। मालूम हुआ कि खौफ और शौक ईमान के दो सुतून हैं, जबकि दिल ईमान का मस्कन है। तो इसके लायक जिक्र व कनात के चाहिए, ना कि तमा व गफलत। लिहाजा मोमिन बाइखलास का दिल लालची नहीं होता, ना ख्वाहिशात का गुलाम होता है, क्योंकि तमा व शहवत मूजब वहशत है। जब इससे दिल परेशान रहता है और ईमान से गाफिल और बेखबर कर देता है, ईमान को हक से उनसो मोहब्बत और मासिवाय अल्लाह से वहशत और नफरत होती है। चुनाचे फरमाया, तमा करने वाले से हर एक डरता और परेशान रहता है।